बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम एजुकेशन मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। एक अहम टॉपिक्स तालीम, सियासी निज़ाम और हुकूमत के हवाले से आज के लेक्चर में आपको बताएंगे कि गैर जमहूरी तर्ज हुकूमत और तालीम, जमहूरियत और तालीम से क्या मुराद है। साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत और तालीम का बाहमी ताल्लुक क्या होता है। ज़्यादा ताल्लुक और मुदाखलत का हामी ग्रोह के हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ में तालीम, हुकूमती मुदाखलत की हुदूद से भी आपको आगाह करेंगे। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, तालीम और सियासत या सियासी निज़ाम के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पाया जाता है और दोनों की तरक्की का इन्हिसार उनके बाहमी ताउन और राबिते से वाबस्ता है। लेकिन तालीम और सियासत का अदगाम बाज़ माहिरीन की नज़र में मुनासिब नहीं और वो तालीम को सियासी असर से आज़ाद देखने के ख्वाहिशमंद है। ताहम जमहूरी और गैर जमहूरी सियासी निज़ाम तालीम पर मुख्तलिफ तरीक़ से असरानंदाज होते हैं, इसलिए उनका अलहदा जायज़ा लेना सुदमंद होगा। गैर जमहूरी तर्ज हुकूमत और तालीम। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत राइज है, जिनमें जमहूरियत, बादशाहत, आमरीत और सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट तर्ज हुकूमत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। हर निज़ामी हुकूमत की मुख्तलिफ खसूसियात है। जमहूरियत में आवाम को ज़्यादा आज़ादी के साथ सोचने और अपने अंदाज़ फ़िक्र के मुताबिक काम करने की आज़ादी होती है, जबकि बादशाहत और आमरीत में ऐसा नहीं होता। ऐसी हुकूमतें तालीम और तालीमी इदारों को पलने फूलने का मौका नहीं देती और तालीमी इदारों और उनकी इंतज़ामिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा वो आला तालीम याफ्ता लोगों को भी कई तरह के हथकंडों से ज़ेर असर रखती है। गरज ये कि गैर जमहूरी हुकूमतें तालीम की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा नहीं करती। जमहूरियत और तालीम। जमहूरियत और तालीम के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। तालीम की तरक्की से जमहूरी कदरें नशनुमा पाती है और इन्हें तक़वियत हासिल होती है। इसी तरह तालीम भी जमहूरी हुकूमत के ज़ेर असर ज़्यादा फ़रोग़ हासिल करती है, जिसकी वजह से अवाम को आज़ादी फ़िक्र मुयसर आती है, जो उन्हें माशरती मसाइल और हुकूमती इक़दामात का बग़ौर जायज़ा लेने का मौका भी फराहम करती है। गोया जमहूरियत और तालीम एक दूसरे पर मुस्बत अंदाज में असर अंदाज होते हैं। इसका हम मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। अवाम में सियासी शऊर पैदा होता है। तालीम के ज़रिए अवाम में शऊर पैदा होता है, जो कि जमहूरी हुकूमत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अवाम के सियासी शऊर ही की बदौलत जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है। अहल और काबिल लोगों का इंतखाब और जमहूरियत का इस्तेहकाम। तालीम के आम होने से तालीम याफ्ता, अहल और काबिल लोग नुमाइंदगान के तौर पर मुंतखब होते हैं, जो अवाम के मसाइल से अच्छी तरह आगाह होते हैं और उन मसाइल को हल करने की जदोजहद भी करते हैं। अवामी मसाइल अगर जमहूरी तरीक़ों से हल हो तो मुल्क में जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हो जाती है और लोगों का एतमाद भी उस पर बहाल हो जाता है। अवाम अपने मसाइल की नौइयत और उनके हल से आगाह हो जाते हैं। तालीम के आम होने से अवाम की अक्सरियत अपने मसाइल को भी बाखूबी समझती है और उन्हें हल करने के तरीक़ों से भी आगाह होती है, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत पर उन मसाइल के हल के लिए दबाव डालते हैं और उन्हें हल करने के लिए काबिल अमल तरीक़ों से बाखबर करते हैं, तो हुकूमत के लिए उन मसाइल को हल करना भी आसान हो जाता है। तालीम याफ्ता क़यादत सामने आती है, जो अवाम के मसाइल को बेहतर तौर पर समझती है और उन्हें साइंसी और जदीद तरीक़ों से हल करने की कोशिश करती है। तालीम याफ्ता शहरी इज्तिमाई मफाद के लिए काम करता है। तालीम याफ्ता शहरी का अंदाज़ फ़िक्र ज़ाती मसाइल और ज़ाती मफादात से बालातर होता है। वो ज़ाती मफादात की हदें पलांग कर इज्तिमाई मफाद के बारे में भी सोचता है। उसमें मुल्की और कौमी मफाद के लिए काम करने का जज्बा होता है। इस अंदाज़ फ़िक्र से जमहूरी हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम होती है। तालीम याफ्ता शहरी जराइम के से इज्तिनाब करते हैं, बल्कि वो अपने हुकूक कानूनी तरीक़ों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये तर्ज अमल एक जमहूरी हुकूमत के इस्तेहकाम का सबब होता है। तालीम याफ्ता शहरी मुहब्ब वतन होता है। इससे फ़र्द में हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा होते हैं और वो तासुबात से बालातर होकर कौमी खिदमात को अपना शआर बना लेता है। जमहूरी हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिश करती है, इसलिए वो तालीम की तरक्की और फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती है। जमहूरियत और तालीम से अफराद की सलाहियतें उभरती है, तो दूसरी तरफ जमहूरियत में आज़ादी की फ़िज़ा अफराद को अपनी सलाहियत को आज़माने के लिए ज़्यादा मौक़े फराहम
فراہم کرتی ہے۔ آزادی رائے اور تعمیری تنقید۔ جمہوریت میں افراد کو آزادی رائے حاصل ہوتی ہے، وہ بلا خوف خطر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، حکومت کے اقدامات پر تعمیری تنقید کر سکتا ہے۔ اس طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور رسائل حکومت اقدامات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں، جس سے عوام کے سامنے صحیح صورتحال آ جاتی ہے۔ تعمیری تنقید کی صلاحیت تعلیم یافتہ شہریوں ہی میں ہوتی ہے اور وہی اس تنقید کو صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے آزادی رائے اس وقت تک اہمیت نہیں رکھتی جب تک عوام کی اکثریت تعلیم یافتہ نہ ہو۔ دوستو اور عزیز طلباء، حکومت اور تعلیم کا باہمی تعلق۔ ہم نے تعلیم اور سیاست کے تحت تعلیم اور مختلف سیاسی نظاموں کے درمیان تعلق پر بحث کی ہے۔ یہاں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ایک حکومت کو تعلیم کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، حکومت اور تعلیم کے درمیان تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ حکومت معاشرے کا سب سے بااختیار ادارہ ہے، یہ اپنے اختیارات کا استعمال آئین اور قانون کی روشنی میں کرتی ہے۔ قدیم یونانی فلاسفر افلاطون کے مطابق تعلیم کا مقصد ریاست کے حکمرانوں کو تیار کرنا ہے، گویا حکومت کا اختیار ایسے لوگوں کے پاس ہو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ حکومت کا مقصد فرد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم دینا ہے تاکہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ بعض مفکرین نے تعلیمی سرگرمیوں کو حکومت کے تابع قرار دیا ہے، لیکن دور جدید میں حکومت کی تعلیمی سرگرمیوں میں مداخلت کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں جن کا ہم ذکر مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زیادہ تعلق اور مداخلت کا حامی گروپ۔ ہر طبقہ تعلیم اور حکومت کے درمیان مضبوط اور گہرا تعلق کو ناگزیر گردانتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے دلائل کچھ اس طرح سے ہے۔ نظام تعلیم میں حکومتی اثر رسوخ جس قدر بڑھے گا اسی قدر تعلیم فروغ پائے گا۔ اس تعلق کی بنا پر افراد معاشرہ حکومت کے تابع فرما ہوں گے اور حکومت کی حمایت و معاونت کریں گے۔ حکومت اپنے نظریات و خیالات اور تعلیمی سرگرمیوں میں مطابقت پیدا کر سکے گی۔ حکومت کے فرائض میں وسعت ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ تعلیم کی ترقی کے لیے حکومت خود اہتمام کرے۔ تعلیم حکومت کے استحکام اور اس کے نظریات کے فروغ اور ترقی کے لیے اہم وسیلہ ہے۔ عوام چونکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ تعلیمی ادارے قائم کرے۔ حکومت عدم مداخلت سے تعلیمی نظام غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اسی طرح تعلیمی ادارے تجارت کی بنیاد پر چلنے لگیں گے اور تعلیمی ابتریں پیدا ہو جائے گی۔ اس نقطہ نظر کے خلاف یہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ حکومت کی مداخلت کی وجہ سے فرد کی فطری صلاحیت دب کر رہ جاتی ہے اور اس میں تخلیقی صلاحیت ترقی نہیں کرتی۔ اس کے کردار میں بھی اعلیٰ اوصاف پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس میں شام بزدلی، تنگ نظری اور لالچ جیسی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تعلیم کے اصل مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور حقیقت و صداقت کی جگہ جھوٹ خود غرضی ترقی کرتی ہے۔ معاشرتی اور ثقافتی قدریں سیاست کی نظر ہو جاتی ہے۔ تعلیمی ماحول کو شدید دباؤ کے تحت رکھا جاتا ہے اور طلباء پر بے جا پابندیاں عائد کی جاتی ہے۔ حکومت اپنی مرضی کا نصاب اور مضامین مقرر کرتی ہے جو تعلیم کی ترقی کی بجائے حکومت کے استحکام کا مقصد سامنے رکھ کر شامل کیے جاتے ہیں۔ طلباء کی خواہشات اور رجحانات کا اندازہ نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی قومی ضروریات کا جائزہ لیا جاتا ہے، بلکہ حکومت اپنے مفاد کو پیش نظر تعلیمی پالیسی مرتب کرتی ہے۔ حکومتی مداخلت کا مخالف طبقہ۔ یہ طبقہ تعلیمی امور میں حکومت مداخلت کا شدید مخالف ہے اور تعلیمی سرگرمیوں کو مکمل طور پر آزاد و مختار دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طبقے کے دلائل یہ تعلیم فرد اور معاشرے کے لیے اسی صورت میں مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جب تعلیمی ادارے ہر طرح سے آزاد ہوں گے اور حکومتی نظریات اور سیاسی مفادات کے لیے تعلیم کو وسیلہ نہ بنایا جائے۔ تعلیمی اقدار عوام کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اس لیے حکومت کو ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیم فرد کی خواہشات اور رجحانات کی بنا پر ترقی کرتی ہے، اس لیے اس پر پابندیاں مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ تعلیم کا تعلق انسان کی فطری صلاحیتوں سے ہے، اس لیے ان کی نشوونما کے لیے حکومت اجاراداری کا خاتمہ ضروری ہے۔ نظریات، مذہب و عقیدے کا تعلق فرد کی ذات سے ہے، حکومت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طبقے کے خلاف جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے: حکومت کو مکمل طور پر تعلیم کے نظام سے الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تعلیم ہر فرد معاشرے کا حق ہے جس پر کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور کوئی فرد ان اخراجات کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس لیے حکومت کی امداد کے بغیر پورے معاشرے کو تعلیمی سہولتیں بہم نہیں پہنچائی جا سکتی۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کی تعلیم پر بے شمار رقوم خرچ ہوتی ہے۔ ان اخراجات کو حکومت
حکومت ہی برداشت کر سکتی ہے۔ نجی طور پر نصاب اور مقاصد تعلیم کا تعین کرنا ایک دشوار مسئلہ ہے۔ غریب والدین اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل مرتب نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کا نصب العین خود مقرر کرے۔ غریب والدین نجی تعلیمی اداروں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ متوازن طبقہ۔ دوستو اور عزیز طلباء، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں کے بین نظریات کا حامل ہے۔ اس طبقے کے دلائل کچھ اس طرح ہے: تعلیمی نظام کے سلسلے میں اختیارات حکومت اور افراد کے درمیان برابر تقسیم ہو۔ حکومتی تعلیمی انتظامیہ پر اپنا کنٹرول قائم رکھے۔ حکومت تعلیمی امور اور نصابی سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرے۔ ایسا تعلیمی ماحول اور اصول و ضوابط وضع کیے جائے کہ افراد اپنی تعلیمی نصب العین تک رسائی حاصل کر سکے۔ یعنی اگر کوئی شخص ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہے تو حکومت کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ تعلیم میں حکومتی مداخلت کی حدود۔ حکومت معاشرے میں سب سے زیادہ بااختیار ادارہ ہے جو نہایت منظم طور پر حکومتی امور انجام دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پورے ملک کا سرمایہ اس کے تصرف میں ہوتا ہے، جیسے یہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تعلیم اس کے کئی ایک شعبوں میں سے ایک ہے جس کی علیحدہ ایک وزارت ہے اور علیحدہ بجٹ ہے۔ ملک میں موجودہ ہزاروں تعلیمی اداروں کا انتظام وزارت تعلیم کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں ضرورت سے زیادہ حکومت مداخلت بہت ہی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ حکومت کو تعلیمی معاملات میں کس حد تک مداخلت کرنی چاہیے۔ حکومتی فرائض کی حدود مقرر ہونی چاہیے۔ یہ اس قدر وسیع نہ ہو کہ انفرادیت کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ایسے امور جن کا تعلق فرد کی قومی روایات اور جذبات سے ہو حکومت کی دسترس سے باہر ہونے چاہیے۔ حکومت کی مداخلت اور اثر رسوخ انفرادی زندگی کی بجائے اجتماعی زندگی پر ہونا چاہیے۔ حکومت کی تعلیمی امور میں مداخلت جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے ہو۔ اگر کسی نجی تعلیمی ادارے میں جبر و تشدد ہو تو حکومت کو اسے ختم کرنا چاہیے۔ حکومت کی مداخلت سے افراد کی آزادی میں اضافہ ہو، کمی واقع نہ ہو۔ حکومت ایسی پالیسی مرتب کرے جس سے تعلیمی نظام میں وحدت و یکسانیت پیدا ہو۔ اسی طرح تعلیم یافتہ افراد کو روزگار مہیا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، ان بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حکومت تعلیم کے میدان میں مکمل طور پر باہر رکھنے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا جو کہ نجی ادارے پر نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ ایک جمہوری حکومت اور تعلیم کے مقاصد میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کا مقصد معاشرے کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی ہے۔ اس نقطہ نظر سے تعلیم کی غیر معمولی اہمیت سب پر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعلیم کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرے اور ایسی پالیسی اختیار کرے جس سے تعلیم میں اس کا عمل دخل مثبت اور تعمیری انداز میں سامنے آئے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔